آپ نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی جبکہ حاکم میں موجود ہیں، ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی. اور جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے. اب یہ 3-4 دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ اکیڈمی کی مبارکباد دے رہے تھے، تو ان سے بھی اسی حدیث کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی اس حوالے سے. خیر اور باتیں اب چونکہ انہوں نے منع کیا، مجھے میں اوپن نہیں کرتا، مجھے ویسے ایک ذہن میں آ گیا، انہوں نے اکیڈمی کی مبارکباد دی تھی، وہ اس کی وجہ سے ذہن میں آیا. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. بعد میں جب بیعت کی، ثقیفہ بنی ساعدہ والا میرا کلپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے. پہلے ناراضگی تھی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد، یعنی 6 مہینے کے بعد حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے کے، حضرت ابوبکر کو پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے میرے گھر آ کے ملیں اور اکیلے آئیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کا ساتھ جانا پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ وہ طبیعت کے ذرا تیز تھے. آپ مجھے بتائیں، ایک عام بندہ خلیفۃ المسلمین کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے گھر آ کے مجھے ملو؟ حضرت علی کا سٹیٹس تھا اہل البیت والا، وہی خلیفہ ہے، حکمران ہے، رعایا کا کام ہے حکمران کے پاس جائے کہ اپنے گھر بلائے کہ میرے گھر آ کے مجھے ملو. بلوایا تو بلوانے والا تو بڑا بندہ ہوتا ہے. اور حضرت بکر صدیق نے اس کو برا اس لیے نہیں مانا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے گھر کے دین کے ہی ہم کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، دین تو اسی گھر سے ہمیں ملا ہے. وہ چلے بھی گئے اور اکیلے گئے. حضرت عمر نے روکا تو حضرت بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ان کو خطرہ تھا کہ کوئی شیان علی میں سے کوئی نعرہ حیدری نہ پڑھ دے وہاں پہ. اس وقت بھی شیان علی موجود تھے نا، انصار مدینہ تو سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، تو اسی لیے حضرت بکر کی بیعت انہوں نے بھی نہیں کی ہے. صرف حضرت علی اکیلے نہیں ہیں، بنو ہاشم نے، انصار مدینہ نے، میں سے بھی کافی لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت علی نے نہیں کی. جب گئے ہیں تو حضرت علی نے پہلا سوال یہی کیا ہے، جملہ بولا ہے، اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ کے گھر والے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمیں بھی اس امر میں شریک کرتے اس مشورے کے اندر؟ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے. بس روتا انسان کب ہے؟ جب انسان کے پاس جواب نہ ہو، یا اگلے بندے کی بات جینون ہو اور اس کے گریویسنس جو اس کی آپ سمجھ لیں طرف سے اعتراض ہے یا اس کا جو دکھ ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. بس اتنا ہی کیا تو حضرت علی نے دوسری بات نہیں کی. حضرت علی نے کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا مسجد میں آ کے. حالانکہ ادھر بھی بیعت کر سکتے تھے کہ باہر جا کے بتا دو کہ علی نے بیعت کر لی ہے، لیکن یہ اس صورت میں تھا جب اکڑ ہوتی. وہ تو للہیت والے لوگ تھے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں مجمع اکٹھا ہوا. سب سے پہلے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر چڑھے ممبر پہ اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے جو احادیث میں آئے ہیں کہ حضور نے علی کے بارے میں یہ فرمایا، اور پھر کہا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے کہ رسول اللہ نے ابوبکر کے بارے میں یہ فرمایا، اور پھر کہا میں اعلانیہ بات کرتا ہوں. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر مسلمان حضرت علی سے ان کے ساتھیوں سے خوش ہو گئے. یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو وہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اکثر اپنے شیعہ دوستوں سے بحث کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے خلفات کی کتاب 12 ہے، اور یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں میرے بھائی. نبی علیہ السلام نے پوری امام، شیعہ دوست اپنے 12 امام پیش کر دیتے ہیں، اس میں تو نہ امام ہے نہ خلفاء ہے. خلفاء وہ ہیں جن کو حکومت ملے گی. تو شیعہ کے 12 امام جن کو وہ کلیم کرتے ہیں ان کو حکومت نہیں ملی، صرف 2 اماموں کو ملی ہے، امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام. تو لہٰذا وہ تو خلفاء ہوئے ہی نہ ان معنوں میں. تو یہ 12 اماموں والی حدیث کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، اس کا نام ہی یہی ہے 12 اماموں والی حدیث. تو اس میں ڈیٹیل، یہ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل سے بات کروں، یہ سارے ایک طرح کے سوال ہوئے میں. اے عمران مغل صاحب کہڑے نے جی؟ ہاتھ سے کھلاؤ نا ذرا، میں زیارت کرا. خدا آدھا نہ خوف خدا کرو، تسی بھی یہ کام لکھنا ہے، ویڈیوز دیکھو.